जनाब, आदाब अर्ज़ है, कैसे मिजाज हैं आपके। मीर के अशार और उनकी फ़िक्र का सफ़र हम जारी रखेंगे। आपकी समाअत का, आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अर्ज़ किया जा चुका, मीर के अच्छे अशार भी बेशुमार हैं और इन अक़साद की वीडियोस की तवालत से बचने के लिए बहुत सारे अच्छे अशार से भी सरफ़ नज़र करना पड़ता है। कुछ अशार बहुत अच्छे होते हैं, उनसे आप हाज़िर नहीं कर सकते, और कुछ किसी वजह से शामिल किए जाते हैं जो आपके कोशगुज़ार कर दी जाती है। तो अगला शेर जो हमारे पेश निगाह है वो है, हुआ है आरिफान शहर को इरफान भी औंधा, कि हर दरवेश है मारा हुआ इश्क़ इलाही का। तो मीर साहब बता रहे हैं कि ये जो शहर के दुनियादार फ़कीर हैं, इरफान इलाही और बारी ताला का दावा करते हैं, ये दुनिया में भी मुलव्विस है। तो औंधा और मारा हुआ में मीर साहब ने बताया कि हकीकत में वो लोग औंधे पड़े हैं, लेकिन दावा ये करते हैं कि वो फ़ना फिल्लाह है, इश्क़ इलाही में मारे हुए हैं। फिर मीर साहब इस तरफ भी इशारा करते हैं कि इश्क़ और इरफान इलाही में हयात हासिल होती है, ना कि मौत। तो ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इरफान इलाही पाने के बाद अपने आप को मारा हुआ कहते हैं, हालांकि वो तो ऐन हयात है। तो ये शेर अच्छा भी था और इसलिए भी आपके गोश गुजार किया कि इसकी तेज़ी, तल्ख़ी, तंज़ और किसी हद तक गुस्सा आप महसूस कर सकते हैं, और इस कदर काट है इसमें। क्या ताज्जुब है कि ऐसे अशार कहने वाले शख्स को लोग समझते हैं कि वो मिस्कीन और कोई दिलज़दा फ़कीर था। बड़ा तनतना है मीर साहब में। असल में उनकी बहुत सारी सिफ़ात है, कितनी जिहात है कि सबका इहाता करना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें आप स्टेरियोटाइप कर दें। अगला शेर है मीर साहब का, ऐसी गज़ल का मक़ता है, ख़राब अहवाल कुछ बकता फिरे है दैर काबा में, सुखन क्या मोतबर है मीर से वाही तबाही का। मीर अगर दीन दुनिया के अहवाल को ख़राब बताता है तो जाने दो उसका दीवाना है। दीवाने की बात का बुरा क्या मनाना या एतबार क्या करना, नज़रअंदाज करना ही बेहतर है। तो इस शेर में तंज़ भी है, और मीर साहब इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर हैं, आपको पता है। दैर हो, काबा हो, कलीसा हो, कोई उनकी ज़द से, उनकी ज़बान से बचता नहीं है। अगला शेर है, वाजिब का हो न मुमकिन मसदर सिफत सना का, कुदरत से उसकी लब पे नाम आवे है खुदा का। तो ये मतला है एक हम्द का। तो वाजिब व मुमकिन, आप जानते हैं वाजिब वो शय है जिसके बग़ैर किसी और शय का वजूद मुमकिन नहीं है, ज़ात बारी ताला। मुमकिन उसकी तमाम तख्लीक़ात, हर वो शय है जिसका वजूद किसी और की वजह से है। और मस्दर कहते हैं मंबा को, ओरिजिन को। जैसे अरबिक में हर लफ्ज़ का एक मस्दर होता है वर्ब्स का, और उनसे फिर न सिर्फ ये कि वर्ब्स की मुख्तलिफ अशकाल बल्कि दीगर तमाम अल्फाज भी उससे डिराइव किए जाते हैं। ये मस्दर है। मीर साहब कहते हैं कि वाजिब को मुमकिन में तब्दील नहीं किया जा सकता। तो यानी जिस तरह तमाम अशिया का मस्दर ओरिजिन वही है जहाँ सबसे सबको लौटना है, जिसके आगे कुछ भी नहीं है, यानी सबको खुदा के हुजूर में वापस जाना है, और इसलिए वो वाजिब है, उसका वजूद किसी और शय पर मुनहसर नहीं। और इस तरह मस्दर की सना, यानी जब वो वाजिब है तो उसे अल्फाज के ज़रिए, क्योंकि अल्फाज तो महज मुमकिन है, अल्फाज वाजिब को किस तरह से बयान कर सकते हैं, इसलिए अल्फाज के ज़रिए से
उसको उसकी सिफ़ात को मुकम्मल तौर पे बयान नहीं किया जा सकता। तो आसान आप ये समझ लीजिए कि खुदाए करीम की तारीफ़ नामुमकिन है, क्योंकि वाजिब का मुमकिन हो नहीं सकता। लिहाजा अगर हमारे लब पर मुंह पर खुदा का नाम आता है तो ये भी खुदा ही की कुदरत है। अगर खुदा अपनी कुदरत से काम न ले या ना चाहे तो इंसान की या किसी मखलूक की क्या मजाल कि वो उसका नाम ले सके। मानी साफ ज़ाहिर है कि अगर हम खुदा को याद करते हैं तो ये उसकी कुदरत है। अब खुदा की कुदरत के कई माने लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि खुदा की कुदरत का इजहार है, और या मैंने अर्ज़ किया कि खुदा की मर्ज़ी होती है, मंशा होती है, तभी हम उसका नाम अपने लब पर ला सकते हैं। और तीसरे मानी जो है वो एक्सक्लेमेटरी हैं कि उसका नाम हमारे लब पर आता है, ये तो उसकी कुदरत है। यानी हम जैसे गूंगे बहरे बेबिज़ात कज बयान गुनाहगार भी उसको याद कर लेते हैं, उसका ज़िक्र कर लेते हैं। अगर ये उसकी कुदरत नहीं है तो और क्या है। तो ये मतला है हम्द का, और हम्द के एक शेर में इतने माना समो देना ये मीर साहब का ही कमाल है। अगला शेर है कि ये दो ही सूरतें हैं, या मुनअकिस है आलम, या आलम आईना है उस यार खुदनुमा का। मुनअकिस मीन्स रिफ्लेक्टेड, जिसका अक्स डाला गया हो। तो मीर साहब कहते हैं कि बड़े गौर व फिक्र के बाद उनका ये ख्याल है कि मादी दुनिया का वजूद नहीं है, मगर ये दुनिया हमें अपने गिरदो पेश में हर तरफ नज़र भी आती है। और वो ये कहते हैं कि लिहाजा या तो कोई असली और हकीकी दुनिया है और ये उसका रिफ्लेक्शन है, या ये उसका अक्स है, या कोई है जिसने चाहा कि ख़ुद को ज़ाहिर करे, ख़ुद नुमाई करे। उसने एक आईना बनाया है, ख़ुद को उसमें देखता है, और उसी आईने में अक्स हमें भी नज़र आता है। तो जो पहला ख़याल है वो तो प्लेटो से माख़ज़ है, क्योंकि इस्लामी सूफियाना फ़लसफ़ा जो है उसमें प्लेटो का काफ़ी असर था, नियो प्लेटोनिक था। और फिर वो ये इस मसले को हल करने की कोशिश है कि अगर आलम का वजूद फर्जी है तो फिर ये आलम मटीरियल क्यों है। तो इसमें तसव्वुफ़ की बहसें हैं, सूफियों ने इस बात के जवाबात दिए हैं, और ये एक हम उस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि शेख अकबर मोहिउद्दीन ने क्या कहा। बाज़ सूफियों ने उनके ख़यालात को गलत करार दिया, शिर्क भी करार दिया। लेकिन यहाँ पर खुदा को यार खुदनुमा कहकर मीर ने उस मशहूर कौल की तरफ इशारा किया है जहाँ खुदा कहता है कि मैं एक मख्फी ख़जाना था और मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, जिसके लिए मैंने आलम को तख्लीक किया। अगला शेर है मीर साहब का कि आलम किसी हकीम का बांधा तिलिस्म है, कुछ हो तो एतबार भी हो कायनात का। यहाँ तशबीह और इस्तिआरा अपनी खूबी की इंतहा पर है। तो पुराना ख्याल ये था कि जादू was a harbinger of evil, और तिलिस्म जो था वो अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। तो तिलिस्म हिकमत से पैदा होता था और अच्छे ख्याल अच्छे मकसद के लिए होता था। तो मीर साहब कहते हैं कि दुनिया किसी हकीम का बांधा हुआ तिलिस्म है, इसलिए ये नेफेरियस या मलेवलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें दाखिल होने वालों का इम्तिहान तो होगा। उनके लिए सऊबतें भी होंगी, मुश्किलात भी होंगी, तरगीबात भी होंगी। अब मीर ऑब्जर्वेशन की विज्ञान की उस मंजिल पर है जहाँ वो अपने आप को इस तिलिस्म और अहले तिलिस्म से अलग देखते हैं, और वो कहते हैं कि कुछ हो तो कायनात का एतबार भी हो। इस वक्त ये है कि हमको कायनात का आलम का इदराक अशिया के ज़रिए होता है,
جو کہ خود طلسم ہے. تو کیونکہ ہم ہر شے کو، ہر آبجیکٹ کو عالم کے حساب سے پرکھتے ہیں، اس لیے اس کے ایسنس سے، اس کے وجود بالذات سے نابلد ہے. اس لیے میر نے نفی نہیں کی، اعتبار کا لفظ رکھا ہے کہ ہمیں اعتبار کیسے آئے، کیونکہ عالم اگر حادث نہیں ہے، باری تعالیٰ کے وجود کی طرح قدیم ہے، تو وہ خود باری تعالیٰ تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا اس کا وجود بے اعتبار ہے. اب مسئلہ یہ کہ اگر اس کا وجود ہے تو وہ مرئی کیوں ہے، مٹیریل کیوں ہے، اور اس کے موجودگی کا احساس ہمیں کیوں ہوتا ہے. تو اس تمام بحث کو سمیٹا ہے میر صاحب نے یہ کہہ کر کہ یہ طلسم ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ امیر مینائی نے اس کو نقل کیا ہے کہ آسان نہیں ہے دام سے دنیا کے چھوٹنا، یہ ایک بڑے حکیم کا باندھا طلسم ہے. امیر مینائی نے شعر یا یہ خیال ڈائریکٹ بورو کیا ہے میر صاحب سے. اچھا شعر کہا ہے لیکن میر صاحب جیسا نہیں ہے. میر صاحب کے شعر میں نزاکت بہت ہے. اگلا ایک مقطع ہے: تعمیر تو دیوانہ پر ساتھ ظرافت کے، ہم سلسلے داروں کی زنجیر ہلا جاتا. تو سلسلے دار جو زنجیر سے، ایک ہی زنجیر میں بندھے ہوئے لوگ، جیسے پہلے رواج تھا 7 بندھے ہوئے لوگ، تو وہ سلسلے دار کہلاتے ہیں. تو میر کا سٹائل ہے کہ ایک شعر میں پورا افسانہ کہہ دیتے ہیں. وہ جیسے غالب ایک تصویر پوری کھینچ دیتے ہیں کہ آپ کو سامنے نظر آنے لگتا ہے، اس طرح میر ایک پورا ڈرامائی کیفیت ایک شعر میں بیان کر دیتے ہیں، جس پہ آپ پورا ایک افسانہ یا ایک پلے بنا سکتے ہیں. تو میر تو خیر تھا ہی دیوانہ، لیکن وہ جو لوگ 7 بندھے پڑے ہیں وہ بھی کم دیوانے تو نہیں ہوں گے. یہ لوگ تو بندھے ہوئے پڑے. اب میر جو دیوانہ ہے ادھر سے گزرتا ہے، ظرافت کا مظاہرہ کرتا ہے، دلچسپ حرکتیں کرتا ہے، منہ چڑھاتا ہوگا، کچھ بھی کرتا ہوگا اور گزر جاتا ہے. تو اب میر نے ظرافت کے ساتھ، ہیومر کے ساتھ زنجیر ہلانے کی جو تشبیہ دی ہے، اس انبلیویبل، مائنڈ باگلنگ. پورے منظر کی نہ صرف وحشت ناکی بلکہ بے بسی سامنے آ جاتی ہے. ہمارے زمانے کا ایک شعر ہے، ظاہر ہے کہ اس سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن یاد آ گیا: تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. آگے ایک مقطع ہے: سراب لگے جھکانے بہت خاک کی طرف، شاید کہ میر جی کا دماغی خلل گیا. اور یہ بھی میر کا کمال ہے کہ ایک شعر میں دورہ طنز ہے، دنیا پر بھی طنز ہے، جو میر کی خودداری اور سیلف رسپیکٹ کو، سر اٹھا کے چلنے کو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دماغی خلل ہے ان کا، اور خود پر بھی طنز ہے کہ بڑا بنتے تھے، اپنے آپ پہ بڑا زعم تھا، لیکن آخر میں ہیوملٹی اور فروتنی اختیار کرنا ہی پڑی. تو کیونکہ خاک کی طرف سر جھکانے میں میر صاحب نے کنایا رکھا ہے کہ خاک تو انسان کی اصل ہے، اس لیے اب میر نے بھی اپنی اصل پہچان لی ہے. جب تک اس کا دماغ میں کچھ فطور تھا، خلل تھا، آسمان پہ تھا، تب تک اور کیفیت تھی، لیکن اب ہوش آ گیا ہے تو اپنے اصل کی طرف مراجعت کر رہے ہیں، یعنی اپنے اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اب یہ جو پہلے بھی آپ نے اشعار دیکھے، جو میر صاحب کی جو بات ہے کہ جب اپنا ذکر وہ صیغہ غائب میں کرتے ہیں، یعنی as someone who is not present and somebody else is narrating، متکلم کوئی اور ہے، میر صاحب وہاں ہے نہیں، تو اس سے یہ مختلف قسم کے فوائد حاصل کرتے ہیں میر صاحب. ایک تو ابہام چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے معنی آفرینی بڑھ جاتی ہے، اور تیسرا یہ کہ لکھنے والے میں جو کہ خود میر ہے اور
جس کا ذکر ہو رہا ہے یعنی دا پرسن آف میر، اس میں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب دا پرسن آف میر کے بارے میں جو بھی بات کہی جائے اس میں اس پہ طنز کیا جا رہا ہو، اس سے ہمدردی کی جا رہی ہو، تعریف کی جا رہی ہو، تو all that becomes objective and not subjective۔ تو اپنے اوپر طنز کرنا میر صاحب کی ایک خاص صفت ہے، لیکن اس صفت کو یہ جو ڈسٹنس کرتے ہیں میر صاحب جو صیغہ غائب میں اپنا ذکر کر کے، اس سے بہت مدد ملی ہے۔ فارسی میں حافظ میں یہ کمال ہے اور شاید کوئی اس ہنر میں ان کے برابر نہیں ہے۔ مثلاً میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ یہ صیغہ غائب کے ذریعے کیسے میر صاحب نے آپ سے اپنی شاعرانہ حیثیت کو اپنی پرسنالٹی سے جدا کر لیتے ہیں۔ اب یہ آپ انتہائی خوبصورت شعر سنیے اور اس ٹیکنیک کو دیکھیے۔ کہتا تھا کسو سے کچھ، تکتا تھا کسو کا منہ، کل میر کھڑا تھا یہاں، سچ ہے کہ دیوانہ تھا۔ آگے ایک اور شعر ہے، میر کو واقعہ کیا جانیے کیا تھا درپیش، کہ طرف دشت کے جوں سیل چلا جاتا تھا۔ اب آپ ایک اور افسانہ ہے، میر صاحب وحشت میں جنگل کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی خوفناک چیز آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ بھاگ رہے ہیں، یا وہ کسی خوفناک خوفزدہ کرنے والے منظر سے گھبرا کے بھاگ رہے ہیں، کسی آفت سے بھاگ رہے ہیں۔ اب واقعہ درپیش یہ بتاتا ہے کہ میر کو کوئی شے اس کے آگے بھی تھی جو کھینچے لیے جاتی تھی۔ اب یہ کوئی اور بیان کر رہا ہے، تو میر نے اپنے آپ کو جدا کر لیا، یعنی میر پر اب تک جو گزرنی تھی گزر چکی ہوگی۔ بیان کرنے والا پابند نہیں ہے کہ پوری کہانی بتائے، یوز یور اون امیجنیشن۔ اب اس شعر میں متکلم جو ہے، دا نیریٹر جو ہے، اس کے لیے سرپرائز ہے، اسٹانشمنٹ ہے، ہمارے لیے اس میں ریگریٹ ہے، تعصف ہے، لیکن ماحول پورا ایک کہانی رقم کر رہا ہے، پوری ایک داستان ہے۔ کالرج نے جیسے کہا ہے کہ like one that on a lonesome road doth walk in fear and dread, and having once looked around walks on and turns no more his head, because he knows a frightful fiend doth close behind him tread۔ آگے ایک جگہ میر صاحب کہتے ہیں کہ ظاہر میں خورشید ہوا وہ نور میں اپنے پنہا ہے، خالی نہیں ہے حسن سے شپنا ایسے بھی پیدائی کا۔ تو نکتہ یہ ہے کہ سورج سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے اس میں ہر شے نظر آتی ہے، ہماری بصارت کو حیات وہ دیتی ہے، لیکن سورج کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو گویا سورج خود اپنی روشنی کی وجہ سے ہم سے چھپا ہوا ہے، مخفی ہے۔ اسی طرح پروردگار کا جلوہ ہر طرف ہے، لیکن خدائے کریم خود سب کی نگاہوں سے پنہا ہے، یعنی اللہ جو ہے اپنے جلوے میں چھپا ہوا ہے، لیکن جلوہ حق تعالی خدائے کریم نہیں ہے۔ تو وحدت شہود کی آپ بات کر رہے ہیں میر صاحب، اور دوسرے مصرے میں اسے کمال خوبی سے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے، اور کہ کیوں نظر نہیں آتا، کیوں پنہا ہے۔ تو وہ کہتے کہ جو وجود اپنے پیدائی میں یعنی ظاہر ہونے میں، اپنے آبویس ہونے میں اس قدر پیدا ہو جائے، ظاہر ہو جائے کہ اس ظاہر ہونے میں ہی چھپ جائے، تو یہ ادا بھی ادائے حسن ہے، کیونکہ جو وجود اتنا ظاہر ہو کہ پنہا ہو کر اس قدر ظاہر ہو، اگر وہ خود کو ظاہر کر دے تو کون اس کی تاب لا سکتا ہے۔ آگے ایک میر صاحب کا شعر ہے کہ خانہ آبادی ہمیں بھی دل کی یوں ہے آرزو، جیسے جلوے سے تیرے گھر آرسی کا بھر گیا۔ تو آرسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ایک فریم ہوتا ہے زیور کی طرح، جس میں آئینہ مرر لگاتے ہیں، اور دل کو بھی آئینہ کہتے ہیں۔
تو اب یہ ہے کہ اس میں جس طرح آئینہ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس میں معشوق کا چہرہ پورا نظر آتا ہے، اسی طرح چھوٹے سے دل میں بھی باری تعالیٰ کا پورا وجود نظر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے چھوٹے سے دل میں اس کا سمانا بھی ممکن ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ محبوب ہر وقت تو عارضی دیکھتا نہیں رہتا، کبھی دیکھتا ہے کبھی نہیں دیکھتا، لیکن اسی طرح سے باری تعالیٰ کا خیال دل میں آتا ہے اور پھر چلا بھی جاتا ہے، لیکن دل کی خانہ آبادی کے لیے یہی بہت ہے۔ میر صاحب ایک جگہ آتش نے کہا ہے کہ میرے آگے اس کو فروغ ہو یہ مجال کیا ہے رقیب کی، وہ ہجوم جلوہ یار ہے کہ چراغ خانہ کو جا نہیں۔ یہ اچھا شعر ہے آتش کا۔ آگے ایک شعر ہے کہ تب بھی نہ سر کھینچا تھا ہم نے، آخر مر کر خاک ہوئے، اب جو غبار ضعیف اٹھا تھا پامالی میں گرد ہوا۔ اب یہ بھی ایک افسانہ ہے کہ تب بھی سے کیا مراد ہے۔ there are lots of possibilities۔ جب ہمیں دبایا گیا، ہم نے سختیاں سہیں، یا اس وقت بھی ہم نے سر نہیں اٹھایا۔ سر کھینچنا مطلب سر کشیدن یعنی سر اٹھانے کے معنی میں ہے، یا ہم نے سر کو عاجزی یا لاپرواہی سے جھکائے رکھا، اور یا یہ ہے کہ ہم نے خاک ہونے یا موت کو قبول کرنے کے خیال کو بھی کبھی رد نہیں کیا۔ جو بھی ہے، سر جھکائے رہنے کا ایٹیٹیوڈ ملان اتنا مضبوط تھا کہ جب ہم خاک ہوئے تو ہمارا غبار بھی بہت اونچا نہیں اٹھا، راہگیروں کے لوگوں کے پاؤں تلے آ کر پامال ہو گیا۔ پھر دوسرا مصرع جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ پھر آگے ایک شعر ہے کہ پاؤں چھاتی پہ میری رکھ چلتا، تو وہ یہاں سے یوں گزرتا تھا کہ میری چھاتی کو رونتا ہوا اپنی راہ اختیار کرتا تھا۔ تو میر صاحب کا یہ رویہ ہے اپنے محبوب کے بارے میں کہ اس کے قدموں کے تلے اپنے بدن کو پامال ہونے کو وہ اپنی سعادت، خوشبختی یا خوشی قرار دیتے ہیں۔ بودلیغ کی ایک نظم فرینچ ہے، avec ses vêtements ondoyants et nacrés، اس کا ترجمہ تو بودلیغ بھی کچھ یوں ہی اپنے محبوب کی چال کی مست خرامی کی بات کر رہا ہے کہ اس کا خرام بھی یوں ہی سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا۔ With her pearly undulating dresses, even when she's walking, she seems to be dancing, like those long snakes which the holy fakirs set swaying in cadence on the end of their staffs, like the dull sand and blue of deserts, both of them unfeeling toward human suffering, like the long web of ocean's billows. She unfurls herself with unconcern. Her glossy eyes are made of charming minerals, and in that nature, symbolic and strange, where pure angel is united with ancient sphinx, where everything is gold, steel, light, and diamonds, there glitter forever like a useless star, the frigid majesty of the sterile woman. یا داغ نے کہا ہے کہ ہے وہی قہر، وہی جبر، وہی کبر، وہی غرور، بت خدا ہے مگر انصاف نہ کرنے والے۔ بودلیغ نے اس نظم میں میر اور غالب دونوں کو سمو دیا ہے۔ شدت احساس بھی ہے اور رنگا رنگ پیکر بھی ہے غالب کی طرح۔ تو اس کے ساتھ ہم اپنے سلسلہ کلام کو آج روکتے ہیں، میر صاحب سے رخصت لیتے ہیں، آپ کو بھی خدا حافظ کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔
ہے۔